سیاسی ماحول کی بات کرتے ہیں جس میں چونکہ خواجہ آصف صاحب کے بیان، ان کے جو انٹرویوز ہیں اس نے تہلکہ مچایا ہوا ہے. انہوں نے سسٹم ڈی ریل ہونے سے متعلق اپنے خدشات کا کھل کر اظہار کر دیا ہے. وہ کہتے ہیں جو اس وقت حالات ہیں، صورتحال ہے، معاملات ہیں، وہ تشویشناک بھی ہیں، وہ غیر یقینی کی صورتحال کے ساتھ بھی ہیں. کہتے ہیں لگ رہا ہے کہ جلد کوئی آئینی بحران آنے والا ہے. اب یہ وزیر دفاع ہیں جو یہ بات کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں اس وقت جو موجودہ محاذ آرائی ہے اس میں آئندہ جو 8-10 دن ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہیں، فیصلہ کن ہو سکتے ہیں. اچھا، جو فچ کی رپورٹ ہے اس سے متعلق انہوں نے کامنٹ کیا ہے. انہوں نے بات کی ہے شعیب اس میں. وہ کہتے ہیں کہ فچ نے یہ کہا ہے کہ جو اگلے 18 ماہ ہوں گے اس میں سسٹم جو ہے وہ لپیٹے جانے کی بات کی جا رہی ہے. تو میرے خیال میں حالات ایسے نہیں ہیں. اور انہوں نے کہا جی ایسا نہیں ہے جو فچ کی رپورٹ میں کہا گیا کہ انہوں نے کہا کہ تو حکومت کی بات نہیں ہے، سسٹم کی بات ہے، لیکن جو بات انہوں نے کی ہے انہیں لگتا ہے ایسا نہیں ہے. پروگرام ہمارا فیصلہ آپ کا، اس میں انہوں نے مزید کیا کہا تھا؟ سرگوشیاں ہو رہی ہیں کہ اکتوبر آنے دیں، پھر انتخابات سے متعلق درخواست لگا دیں گے. سپریم کورٹ کو ریفر کر کے انہوں نے یہ بات کی ہے. ایک بات اور بھی انہوں نے کی ہے کہ ہر حد تک جائیں گے، حکومت کو بچائیں گے. یہ بھی انہوں نے کہا کہ 9 مئی کے بعد پی ٹی آئی پر پابندی لگنی چاہیے تھی، اس میں تاخیر کی گئی. اچھا، کچھ اور باتیں بھی انہوں نے ذرا ایک فلو میں بول رہے تھے. انہوں نے کہا کہ جنازوں پہ نہیں جاتے وہ لوگ، ان کی تعزیت کے لیے نہیں جاتے ہیں. پی ٹی آئی کے حوالے سے انہوں نے کہا ایک ملک دشمن جو وہ آلریڈی پالیسیاں ان کی جاری ہیں. یہ ایسی بہت ساری باتیں جو کہ وہ کرتے رہتے ہیں، ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں ٹائم ٹو ٹائم. وہ ساری باتیں انہوں نے پی ٹی آئی کے اگینسٹ. اور جو بات ایک ہوئی تھی کہ اتحادیوں سے مشاورت نہیں کی گئی پابندی کے اعلان سے متعلق، تو اس پہ انہوں نے کہا کہ بالکل ایسا ہے کہ اتحادیوں کو نہیں آن بورڈ لیا گیا، تو یہ لینا چاہیے تھا. یہ اس پہ انہوں نے اگری کیا ہے. تو لیٹس سی کہ جو ان کا بیان اسپیشلی جو 8-10 دن کی وہ بات کر رہے ہیں، اس پر ہم بات بھی کر لیتے ہیں. چونکہ ملکی سیاست میں ہم جو دیکھتے ہیں غیر یقینی کی صورتحال میں اضافہ ہوا ہے، تو ظاہر ہے اس پر بات کرنا بہت اہم ہے. اور جو عالمی ادارے جس کی ہم نے بات بھی کی، ریفر بھی کہ کل بھی بات کی تھی، کہ جس نے حکومت کے جانے سے متعلق بھی بات کی تھی، اور ظاہر ہے جس پہ خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ نہیں حکومت جانے کی بات نہیں ہے، وہ سسٹم کے لپیٹنے کی بات ہے، لیکن ایسا ہوگا نہیں. اس پہ بات کر لیتے ہیں. ہمیں سینئر سیاستدان سابق گورنر سندھ بھی ہیں محمد زبیر صاحب آج پروگرام میں ساتھ موجود. محمد زبیر صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. زبیر صاحب، حکومت کی سب سے بڑی جو اتحادی جماعت ہے، ظاہر ہے اس کی ہم بات کریں تو سولو فلائٹ والا معاملہ لگ رہا ہے. اتحادی جماعتوں کو اعتماد میں لیے بغیر پی ٹی آئی پر پابندی کا اعلان بھی انہوں نے کیا. عجلت کی وجہ آپ کی نظر میں کیا تھی؟ چونکہ لیگی رہنما کی وضاحت تو آ چکی ہے کہ اتحادیوں سے مشاورت کی جائے گی، کابینہ کی منظوری کے بعد ڈکلیریشن سپریم کورٹ بھیجا جائے گا. یہ سوال آپ سے میں اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ ذرا آپ نواز شریف صاحب کے ترجمان بھی رہے ہیں، پارٹی میں بہت قریب رہے ہیں، آپ کو پارٹی کی پالیسی کا بھی اندازہ ہے. آپ کی رائے میں یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے، اسپیشلی جو پابندی سے متعلق اعلان ہوا، کہ نواز شریف صاحب کی منظوری سے ہوا ہوگا؟ میرا خیال ہے یہ تو بالکل کلیئر ہے. جب عطا طاہر نے پریس کانفرنس کی تھی تو اس میں انہوں نے جو تاثر دیا تھا، بڑا کلیئر کٹ تاثر دیا تھا کہ 2 چیزوں کا، کہ ایک پی ٹی آئی پر بین لگانے کے حوالے سے، اور آرٹیکل 6 3 پی ٹی آئی کے لیڈرز پر، عارف الوی صاحب پر، عمران خان صاحب پر اور قاسم سوری صاحب پر. اور اس وقت تو انہوں نے ایسی شو کیا تھا کہ صرف کابینہ میں اس کو لے کے جائیں گے اور اس کے بعد آگے سپریم کورٹ بھیج دیا جائے گا. اب جو صاف نظر آیا ہے، اس کے بعد جو ریاکشن آنا شروع ہوا ہے، چاہے اس میں پی ایم ایل این کے سینئر لیڈرز ہوں، پیپلز پارٹی کے جو اتحادی جماعتیں ہیں ان کی لیڈرشپ ہو، سب کی طرف سے اب ایسے اعلانات ہو رہے ہیں. اعظم طاہر صاحب نے بھی آج کل بات کی کہ ابھی یہ فیصلہ نہیں ہوا، اس پر ڈیبیٹ ہوگی اور پھر اس کے بعد آگے لے کے، اب اس کو عجلت کہیں گے یا انکمپیٹنس کہیں گے؟ انکمپیٹنس ہی کہیں گے کہ جی پہلے تیاری نہیں کی، اتنے امپورٹنٹ مسئلے پر آپ نے پہلے بات نہیں کی، اور اس کے بعد آپ آ کے پریس کانفرنس بھی کر دی 2 گھنٹے کی، اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ اتنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا. آسان کام تو نہیں ہوتا، ظاہر سی بات ہے. آپ نے اتنی بڑی بات کی ہے کہ بین لگانے کی پی ٹی آئی پر، تو عجلت میں بھی کیا گیا. اس کو میں اہلیت کا فقدان بھی کہوں گا کہ یہ چیزیں جب اچھی طرح سے ڈسکس نہیں ہوتی، ڈیبیٹ نہیں ہوتی، اور اس کے بعد بغیر اس کو تمام سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ کیے بغیر آپ اناؤنسمنٹ کر دیں، تو پھر ایسے ہی بیک فائر ہوتا ہے اور پھر آپ ریورس گیئر لگاتے ہیں جو ابھی حکومت لگاتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اچھا، آپ زبیر صاحب جو بات کر رہے ہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ عجلت سے زیادہ آپ اس کو نااہلی کی بات کریں کہ اس طرح سے آ کے پریس کانفرنس آپ کی نظر میں نہیں کرنی چاہتی، اسٹیک ہولڈرز کو اسپیشلی آن بورڈ لینا بہت امپورٹنٹ تھا. اچھا، اب ظاہر ہے یہ بحث اب آگے بھی چلتی رہے گی، لیٹس سی کہ حالات کس طرف جاتے ہیں. لیکن اس وقت موجودہ حالات کی اگر بات کی جائے، یہ جو بحران ہے ملک پہ ایک طرح سے، اس کا واحد راستہ آپ بھی اگری کریں گے
ڈائلاگ ہے صرف, جس کے لیے ظاہر ہے دونوں طرف سے لچک دکھانا دونوں پارٹیز کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. فلیکسیبلٹی دونوں طرف سے ہونی چاہیے, حکومت بھی تھوڑا پیچھے ہٹے, اپوزیشن بھی تھوڑا پیچھے ہٹے, اور اس کے بعد جو ہے سنجیدہ مذاکرات کی طرف جایا جائے, ایک ٹیبل پر بیٹھا جائے تاکہ رولز آف بزنس ڈیسائیڈ ہو سکیں, تاکہ کسی طرح سے یہ جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے اس کو ختم کیا جا سکے. دیکھیں, مذاکرات ہونا تو بہت ضروری ہوتا ہے. ہم انڈیا کے حوالے سے بھی کہتے ہیں کہ مذاکرات ہونے چاہیے. پاکستان اور انڈیا کی کشیدگی ہے, بہت سالوں سے کشیدگی ہے, بٹ میرے جیسا شخص, بہت سے دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ جی کشیدگی کرنے کا تو واحد طریقہ یہ ہوتا ہے, دا پروسیس آف ڈائلاگ مسٹ آلویز کنٹینیو. یہی بات ہے, حکومتی جماعت جو بھی ہو, آج کی حکومتی جماعت ہے PMLN, اپوزیشن ہے PTI, ڈائلاگ ہونا تو ضروری ہے. یہ جو ایک بات ہوتی ہے نا, دونوں کو ایک ایک قدم پیچھے ہٹنا چاہیے, یہ اس کا کوئی لاجک نہیں ہوتی. پروسیس آف ڈائلاگ بغیر کسی کنڈیشنز کے آگے آنا چاہیے, دونوں سائڈ کو بیٹھنا چاہیے, اور یہ پارلیمنٹ کے فورم پر ہونا چاہیے, اسپیکر کے تھرو ہونا چاہیے, اور اس میں جو دونوں سائڈز کی ڈیمانڈز ہیں اس وقت پھر طے ہونا. پہلے ایک ایک سائڈ پیچھے ہونے سے ڈائلاگ ہی نہیں شروع ہو رہا. بھائی ڈائلاگ تو وہ وہاں آتے ہیں, پارلیمنٹ میں آتے ہیں, PTI والے بھی آتے ہیں, PMLN والے بھی, PPP والے بھی آتے ہیں. اسپیکر ان کو اپنے چیمبر میں بلائیں اور ان کو یہ کہیں کہ اپنی ٹیموں کا اعلان کریں, 4-4 5-5 لوگوں کو, اور ان کی موجودگی میں ایک ہم پروسیس شروع کریں گے ڈائلاگ کا. اس میں پھر پتہ چلے گا کہ PTI کیا ڈیمانڈز لے کے آتی ہے, حکومت کی کیا تحفظات ہو سکتے ہیں. لیکن ہونے تو اسی طرح سے, یہ ایک سٹیپ پیچھے کی بات نہیں, کیونکہ PTI کہتی ہے کہ جی اچھا ہم ایک سٹیپ پیچھے لیتے ہیں, PMLN کے لیے وہ سازگار نہ ہو, یا PMLN ایک سٹیپ کہتے ہیں ہم پیچھے لیتے ہیں اور آپ آئیں بات چیت کریں. میرا نہیں خیال ہے یہ حل ہے. دا اونلی وے از کہ آئیں, بیٹھتے ہیں, اور اس میں بغیر کنڈیشنز کے, پری کنڈیشنز کے آ کے بیٹھتے ہیں. آپ اپنے کنسرنز بتائیں PTI, بیکاز اپوزیشن کے سیریس کنسرنز ہیں نا. الیکشن تو ان کے حوالے سے, PTI کے حوالے سے ایک ان کو ظاہر سی بات ہے کنسرنز ہیں, اور وہ کنسرنز حکومت کا فرض بنتا ہے کہ اس کو ایڈریس کرے. کیسے ایڈریس کرتا ہے؟ جو ٹریبیونل بنتے ہیں اس میں کون سے جج لگنے چاہیے, کتنی جلدی فیصلے آنے چاہیے, یہ تمام چیزیں حکومت کو تیار ہونا چاہیے اس کو کنسیڈر کرنے کا. بالکل حکومت کو زیادہ تیار ہونا چاہیے. اچھا زبیر صاحب, جو سیاسی تناؤ اس وقت ہے اور ذرا ہم اس میں اضافہ ہی دیکھتے چلے جا رہے ہیں, اب ایسے میں چونکہ بہت سے پولیٹیشنز یہ رائے بھی رکھتے ہیں کہ اگر اسی طرح سے تناؤ رہا تو سسٹم خدا نخواستہ ڈیریل ہو سکتا ہے, چونکہ جس کا ہم حوالہ بھی دے رہے ہیں فچ کی رپورٹ, بعد میں خواجہ آصف صاحب نے تبصرہ بھی اس پہ کیا. تو میرا سوال آپ سے ہے کہ اس ساری سچویشن میں آپ کی رائے میں کیا ایوان صدر کوئی رول ادا کر سکتا ہے؟ ایوان صدر سے کوئی رول نہیں پلے ہو سکتا. دیکھیں زرداری صاحب تو پیپلز پارٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, اور حکومتی اتحادی جماعت ہے پیپلز پارٹی. پیپلز پارٹی حکومت کا کابینہ کا حصہ نہیں ہے, لیکن پیپلز پارٹی اگر سپورٹ نہ کرے تو PMLN کی حکومت گر جائے گی. وہ ان کا رول تو بڑا امپورٹنٹ ہے پیپلز پارٹی کا, لیکن وہ اسی نظریے کو ریفلیکٹ کر رہے ہیں جو کہ PMLN کا ہے. اتحادی ہیں, اور ظاہر سی بات ہے وہ شخصیت پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے. زرداری صاحب بہت سے طبقوں میں بڑے لائک کیے جاتے ہیں, لیکن PTI کے حوالے سے میرا نہیں خیال ہے ان کو کوئی ٹرسٹ ہے زرداری صاحب پر, اور وہ نہیں ایگری کریں گے کہ زرداری صاحب کی تھرو یہ پروسیس شروع ہو. دیکھیں نا پروسیس, ایک تو میں وضاحت کر دوں کیا کرنا ہے اس وقت. کیا PMLN کو نہیں پتا, پیپلز پارٹی کو نہیں پتا کہ کیا کنسرنز ہے PTI کے؟ ان کے جو ریسنٹ کنسرنز ہیں اس کو ایڈریس کرنا لازمی ہے. 2024 کا فیبری کا الیکشن ہوتا ہے, اس الیکشن کے حوالے سے شدید تحفظات ہیں. صرف PTI کو نہیں ہے, تمام پاکستانیز کو اس کے حساب سے کنسرنز ہیں. باہر کے لوگوں کو, برٹش ہائی کمشنر نے ایکسپریس کیے وہ کنسرن, US کانگریس نے اس پر ریزولوشن پاس کیے, اور بھی لوگ ہیں جو باہر ہیں, اخبارات ہیں, میڈیا ہے, جو اس چیز کو فیبری کے الیکشن کے حوالے سے شدید تحفظات ہیں. اب وہ تحفظات کیسے دور ہو سکتے ہیں؟ کیا PMLN کو نہیں پتا؟ اسلام آباد کی 3 سیٹیں لے لیں مثال کے طور پر, تو وہ ٹریبیونل ہے, وہ جسٹس جہانگیری وہ اس کو ہیڈ کر رہے تھے اور وہ فیصلہ دینے والے تھے. اب آپ اس کو روک دیں, بلاک کر دیں, تو پھر آپ کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جی ڈائلاگ ہوگا اور PTI کو آپ مطمئن کر سکیں گے؟ یا تو آپ ٹریبیونلز کو افیکٹو بنائیں, یا آپ یہ تیار کریں کہ جی ٹھیک ہے اگر الیکشن اتنے
کریڈیبل نہیں تھے، جو کہ نہیں تھے، تو اس کو کیسے یا تو 6 مہینے کے بعد یا 9 مہینے کے بعد دوبارہ الیکشن کرائے. الیکشن کمیشن، یہ جو پریزنٹ الیکشن کمیشن ہے، اس کو بھی تبدیل کرنا ہے اور لازمی تبدیل کرنا ہے، کیونکہ جو سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے اس میں تو بلیم انہوں نے الیکشن کمیشن کو کیا ہے، تو الیکشن کمیشن بری ذمہ نہیں ہو سکتا. سو تحفظات تو بہت سیریس نیچر کے ہیں. پی ٹی آئی پی ایم ایل چھوڑ کے اگر ہم بات کریں تو اس پر حکومت ہی کو انیشیٹو لینا پڑے گا. خواجہ آصف کے حوالے سے کہ انہوں نے جس طرح ہم نیوز کے پروگرام فیصلہ آپ کا، اس میں انہوں نے بات کی کہ جو اگلے 10 دن ہیں وہ بہت اہم ہیں اور ان میں پتہ چل جائے گا کہ کیا ہونے جا رہا ہے. آپ کے نزدیک اگلے 10 دن کتنے اہمیت کے حامل آپ کو دکھائی دے رہے ہیں؟ اب خواجہ آصف کو پتہ ہوگا کہ اگلے 10 دن میں کیا ہونے جا رہا ہے. میرا نہیں خیال ہے کوئی ایسی چیز سیکرٹ ہے. میں بھی ظاہر سی بات ہے خواجہ آصف سینئر 3 رہنما ہیں پی ایم ایل این کے، ان کو شاید کچھ پتہ ہو کہ 10 دن میں کیا ہونے جا رہا ہے، لیکن اب ویٹ ہی کر سکتے ہیں کہ خواجہ آصف اگلے کچھ چند دنوں میں پتہ چلے گا کہ جی اچھا یہ اس سلسلے میں خواجہ آصف نے کہا تھا 10 دن میں پتہ چل جائے گا. لیٹس ہوپ اینڈ پرے کہ جی پاکستان کے لیے اچھا ہو، کوئی ایسی چیز. آمین جی، پاکستان کے لیے واقعی اچھا ہو، یہی دعا ہونی چاہیے. اچھا زبیر صاحب، ایک چیز اور بھی، جو مخصوص نشستوں کے فیصلے کے خلاف نون لیگ نے یعنی حکومت نے ایک طرح سے جو ریویو کا ایک فیصلہ کیا، ریویو دائر بھی کیا، پھر اس میں نمبر بھی لگ گیا، نمبر الاٹ بھی ہو گیا ان کی درخواست کو. ذرا اکثریتی فیصلہ ہے اور اسی سپریم کورٹ میں کس امید کے ساتھ نون لیگ گئی ہے؟ آپ کی رائے کیا ہے اس معاملے میں؟ دیکھیں ریویو پٹیشن میں کچھ بھی نہیں ہونا. ریویو پٹیشن انہی کے پاس جائے گی. یہ فل کورٹ تھا اور فل کورٹ کا فیصلہ آ چکا ہے. اس میں تمام اسپیکٹس ڈسکس ہو چکے ہیں. جو حکومت کا پوائنٹ آف ویو تھا اس کو اٹارنی جنرل نے ریپرزینٹ کیا ہے. الیکشن کمیشن کا پوائنٹ آف ویو بھی وہاں آ چکا ہے. پی ٹی آئی کا پوائنٹ آف ویو بھی آ چکا ہے. تو تمام لائرز وہاں اپنا اپنا پوائنٹ آف ویو دے چکے ہیں. اب ریویو میں تو یہ ہوتا ہے کہ کوئی پوائنٹ آف لا جو ہے جس کو سپریم کورٹ فیصلہ دیتے ہوئے اگنور کر دیا. میں نہیں سمجھتا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ریویو ہوگا اس سے مختلف ہوگا. وہ تو مینٹین ہی کریں گے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ شاید اس سے بھی زیادہ ڈیمانڈ کرنے پہنچ جائیں پی ٹی آئی والے کہ جی جب آپ نے یہ ایکسیپٹ کر لیا کہ الیکشن کمیشن نے غلط انٹرپریٹیشن کی تھی تو پھر الیکشن ہی غلط ہوا ہے، پھر تو فیبری کا پورے کا پورا الیکشن ہی غلط ہوا ہے. اگر سپریم کورٹ کے 13 ججز نے یہ فیصلہ دیا، 11 نے باشمول قاضی فائز عیسیٰ کے، کہ جی جو 13 جنوری کا فیصلہ تھا بلہ کے نشان واپس لینے کا، سپریم کورٹ کے مطابق الیکشن کمیشن نے غلط انٹرپریٹ کیا تھا. تو جب غلط انٹرپریٹ کیا تھا تو اتنا بڑا الیکشن اس غلط انٹرپریٹیشن کے بیسس پر ہو گیا. تو میرا خیال ہے ریویو میں تو حکومت کے لیے لینے کے دینے نہ پڑ جائیں کہ جی یہ تو پی ٹی آئی والے اور ڈیمانڈ کریں گے جی اس لیکن اس میں زبیر صاحب چونکہ ایڈ ہاک ججز والا معاملہ بھی تو اب سامنے آ رہا ہے. ظاہر ہے ابھی تو ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ معاملہ کس حد تک مکمل ہو جائے گا. ابھی تو ظاہر ہے ہو سکتا ہے اسی بینچ کے سامنے فل کورٹ کے سامنے یہ درخواست جائے. لیکن جو ایڈ ہاک ججز والا جو معاملہ ہے اس پہ ظاہر ہے مختلف رائے آ رہی ہے. رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ باقاعدہ آئین میں ذکر ہے، کچھ اور رہنما جو کہ ماضی کا حوالہ بھی دیتے ہیں. پی ٹی آئی اس کی مخالفت کری ہے. ہاؤ ڈو یو سی دس؟ رانا ثناء اللہ کی بات آئین میں تو ہے، گنجائش ہے، لیکن ابھی کیا ضرورت پڑ گئی ہے؟ ابھی فیصلہ جو آیا سپریم کورٹ کا ریزرو سیٹس میں، اسی کے بعد تمام یہ چیزیں کیوں ہونی شروع ہو گئیں؟ اس کے 2 دن کے بعد عطا تار نے آ کے اناؤنس کر دیا کہ ہم بین لگانے جا رہے ہیں پی ٹی آئی پر. اسی وقت اناؤنس ہو گیا کہ جی یہ جو ایڈ ہاک ججز اپوائنٹ کرنے جا رہے ہیں 4 ایڈ ہاک ججز. کیوں؟ کیا ہوا ہے؟ اور ابھی تو خاص طور پر چھٹیاں شروع ہو گئیں سپریم کورٹ کی، تو وہ تو ججز سارے موجود بھی نہیں ہوں گے. نارملی تو ایسی ہوتا ہے چھٹیوں کے دوران کہ جب تک کوئی بہت ہی ارجنٹ معاملہ نہ ہو اس وقت تک سپریم کورٹ میں کیس نہیں ہوتا. سو میرا نہیں خیال ہے کہ اس کے ٹائمنگ جو اس کی ہے، ٹائمنگ کے حوالے سے شکوک و شبہات ہوتے ہیں اور بالکل ہیں کہ جی حکومت کیوں ایکسپلین کر دے نا، کیوں چاہتی ہے کہ جی ایڈ ہاک ججز اس وقت 4 تعینات کیے جائیں. لوگوں کا تو خیال یہ ہے کہ یہ اس لیے 4 ایڈ کیے جا رہے ہیں تاکہ وہ جو بیلنس 8-5 کا تھا اس کو ٹھیک کیا جا سکے کسی نہ کسی طرح سے اس کے فیور میں، حکومت کے فیور پہ. تو یہ تو شکوک تو رہیں گے اور حکومت کو میرا نہیں خیال ہے کہ اس وقت یہ ایڈ ہاک ججز کو ایڈ کرنا چاہیے. اچھا زبیر صاحب، اب ذرا موجودہ یہ جو معاشی حالات ہیں ان کے حوالے سے اگر بات کریں، اس پہ آپ کا کامنٹ ضرور لینا چاہوں گی. بجلی مہنگی، پیٹرول مہنگا، جس اشیاء کی آپ بات کریں مارکیٹ میں جاتے ہیں قوت خرید نہیں ہے عوام کی.
ایک طرح سے کہا مطلب ہر چیز میں دیکھا جائے تو ایک بم پھوڑ دیا جاتا ہے کہ اس کی قیمت اتنی زیادہ ہو گئی ہے. اب مستقبل قریب میں آپ کو حالات تھوڑے بہتر ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں؟ نہیں، اگلے 1-2 سال میں تو کوئی بہتری کا امکان نہیں ہے. میں بالکل بلنٹلی ایک چیز کہہ رہا ہوں، میرا خیال ہے عوام کو بیوقوف نہیں بنانا چاہیے، کیونکہ پیٹرول کی پرائسز ابھی آپ نے دیکھا انکریز ہوئی ہیں، بجلی کا اناؤنس کیا ہے اور وہ سگنیفیکنٹ انکریز ہے جو ابھی جولائی کی 1 سے امپلیمنٹیشن اس کی ہو گئی ہے. اور جو ہمارے جو پاور سیکٹر کا جو سرکولر ڈیٹ ہے، جو ہمارے آئی پی پیز کے کانٹریکٹ ہیں جس کے حساب سے ہم نے اور 2 ٹریلین روپیز تک آئی پی پیز کو دینے، چاہے بجلی آپ پیدا کریں یا نہ پیدا کریں، وہ آپ نے دینے ہیں. پھر آپ کے جو لائن لاسز ہیں، پھر آپ کی جو ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہے اس کی جو بدحالی ہے، اس سے جو لاسز ہو رہے ہیں، کلیکشن کم ہو رہی ہے، لائن لاسز بڑھ رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے یہ تو سب عوام کے لیے مشکلات ہی ہوں گی. تو جس کو کہتے ہیں نا بم گرا دیا، تو بم گرتے رہیں گے عوام پر. اور اگر کوئی بیٹھ کے سوچ رہا ہے کہ جی یہ آئندہ چند دنوں میں یا ہفتوں میں یا مہینوں میں، اور میں دوبارہ ایک چیز کہہ دوں کہ دیکھیں حکومت تو یہ ظاہر ہے کوشش کرتی ہے بتانے کی جی دیکھیں ابھی ہمیں تو 3 مہینے ہوئے ہیں. ایک تو یہ بھی غلط ہے. اپریل 2022 میں شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بنے تھے اور پی ایم ایل این کی حکومت آئی تھی، پی ڈی ایم کی حکومت. یہ تیسرا بجٹ اس حکومت نے دیا ہے، 2022 میں بھی دیا تھا، 2023 میں، 2024 میں. سو وہ یہ تو نہیں کلیم کر سکتے کہ ہم تو ابھی بھی آئے ہیں ابھی ہم کریں. کویسچن تو یہ ہے کہ آپ نے پچھلے 2.25 سال میں کون سے ریفارمز کیے ہیں؟ کیا انرجی سیکٹر میں ریفارمز کیے ہیں جس کی وجہ سے آئندہ آنے والے وقتوں میں، مہینوں میں، سالوں میں بہتری آئے گی عوام کے لیے؟ یا آپ نے ٹیکس سیکٹر میں کوئی امپروومنٹ کی ہے جس سے ٹیکس کا بوجھ اس طرح سے نہیں ہوگا جیسے اس وقت ہے؟ یا آپ نے پچھلے 2.25 سال میں جو پبلک سیکٹر انسٹیٹیوشنز ہیں جس کے لاسز تقریباً 600 700 800 بلین روپے پر اینم ہوتے ہیں، اس کو امپروو کرنے کے لیے 2.25 سال میں کون سے وہ سٹیپس ہیں جو اٹھائے ہیں؟ اور کیا وہ اس کی بدحالی تھوڑی کم ہوئی ہے؟ کیا قرضے جو ہیں ہمارے کم ہوئے ہیں یا زیادہ ہوئے ہیں؟ یا اتنے زیادہ ہوئے ہیں جس سپیڈ سے بڑھیں کہ پاکستان کی تاریخ میں اتنے قرضے نہیں ہوئے تھے؟ اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ عوام پر پڑتا ہے کیونکہ آپ کو انٹرسٹ دینا پڑتا ہے. انٹرسٹ آپ کا تقریباً 10,000 بلین کے قریب آپ کو انٹرسٹ دینا ہے سال کا، اور وہ آپ کا جو نیٹ فیڈرل ریونیو ہے اس سے زیادہ ہے. تو صرف انٹرسٹ دینے کے لیے بھی آپ کو قرضے لینے ہیں، باقی حکومت چلانے. بالکل ایسا ہی ہے. ظاہر ہے یہ معاملات کچھ اسی طرح سے نظر بھی آ رہے ہیں. زبیر صاحب شکریہ ساتھ موجود تھے.